بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معزز سامعین حضرات، صدر محفل علماء کرام علامہ سلیم الرحمن مدن پوری صاحب، عزت مآب چاچا عبدالرشید صاحب، علامہ زاہد الرحمن حسانی صاحب، شرازی صاحب، دیگر مضافات سے آنے والے دوستوں بزرگوں، ایوب صابر صاحب، پرانے حضور دے سنا خان ہیں۔ آج حضور دی تعریف کرن چ دو گروہ نے، ایک نعت خان ہے، وہ نظم چ حضور دی تعریف بیان کردے ہیں، ایک وائزی نے وہ نثر چ حضور دی تعریف بیان کر دے۔ مشن دونوں دا ایک، مگر ایک نعت خواں حضرات سے میرا گلہ ہے اور پیغام بھی ہے کہ جتنے سال میں تم اگر 25-20 البم نعتوں کے نئے نکالتے ہو پورے سال میں، تو تمہیں کم از کم 21-22-26 اگر 25 نعتیں حضور کی ہوں تو 26 حمد باری تعالیٰ بھی آپ کی ہر سال نہیں آنی چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء اللہ کی تعریف کرنے کے لیے آئے۔ 1.25 لاکھ نبی نے پہلے کس کی تعریف کی ہے؟ حضور نے کوئی ایسا خطبہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں جتھے یہ نہیں کیا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کوئی خطبہ ایسا نہیں، بلکہ نکاح دے موقع تے مشرکین مکہ اپنے آباء و اجداد دی تعریفات کردے سی، تے حضور نے اس برائی نو ختم کر کے کہ جڑے حتیٰ کہ جنگ و جدل ہو جاندہ سی، چکن ہوندے سی، لڑائی ہو جاندی سی، جڑے ایک دوجے نال شادی خانہ آبادی اتھے بربادی ہو جاندی سی، تو حضور نے اتھے بھی پڑھیا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تمام مسالک دے نعت خان میرا پیغام ہے، میں معاشرے تے بولنا ہے، مینوں جڑی چیز نظر آندی ہے میں انہوں ہائی لائٹ کرنا ہے، انہوں لوگاں تک پہنچانا ہے کہ اے ٹھیک کرو کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی سال چ 20 پڑھ دے ہو نا نویاں، تے کم از کم حضور نالوں ایک حمد باری تعالیٰ زیادہ، یعنی 21 حمد باری تعالیٰ بھی میدان چونیاں چاہیے۔ ہر نماز دی ابتدا کدے نام تے؟ اللہ دے۔ ہر سفر دی ابتدا کدے نام تے؟ 1.25 لاکھ نبی نے سب تو پہلے جو بھی کلمہ پڑھایا لوگانوں، پہلے ابتدا ہے لا الہ، تے پھر اگے اس نبی دا نام آیا۔ حمد انہوں کہندے نے جدے اللہ پاک دی تعریف ہوئے تے اوہی لفظ حمد چومن جڑے اللہ دی شان اقدس دی مطابق نے، جدے ایسا لفظ نہ آئے کہ جڑا اللہ دی شان دے خلاف گزرے یا شیان شان لفظ نہ ہو۔ اسی طرح اس نو توحید کہندے نے، اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعت دا معنی ہوتا ہے کہ کسی دی بھی تعریف کرنا، اور جدو نعت رسول لفظ آئے گا تو پھر ایک بات یاد رکھنا کہ نعت اس طریقے نال پڑھنی ہے اور نعت دا اتنا حسن ہوئے کہ نعت پڑھن والے دی آنکھاں چو آنسو جاری ہو جائے، اتنا کف اپنے آپ نو حضور دی ذات چ مگن کر کے نعت پڑھے کہ لوگ دیکھ کے تصور کرن کے دے دل چ حضور دی محبت ہے اور دلوں لفظ نکل رہے نے
حضرت حسان بن ثابت دی الفاظ وچ اتنا پیار سی کہ رسول خدا خود کیا کہ حسان میری نعت پڑھ، مگر وہ مسئلہ کیوں سی کہ مشرکین نے حضور دے چہرے دی تعریف نہیں کیتی سی بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کا برائی بیان کیتی۔ میں وہ لفظ نہیں یوز کرتا، نہ چوز کرنی چاہیے، نہ کفر دی نقل کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے چہرے دی تعریف ذرا کر، تو انہوں نے پھر جڑے شعر پڑھے حضرت حسان نے کس موقع تے پڑھے سی ذرا سنو۔ انہوں نے حضور دے چہرے دی توہین کیتی تے حضرت حسان نے پھر چہرہ کیا سونے ایک ہی جان دے انہاں دی اکھ ہی نہیں ویکھن والی، تانوں تے اللہ نے پیدا ہی انج دا کیتا ہے کہ تانوں پیدا کر کے اللہ پاک نے کائنات چ واحسن منک لم تر قط عینی۔ ہاں اتنے بیٹھے ہو ذرا لفظ سنو، نعت حضور دی تعریف تے نعتاں بھی بنائیاں گئیاں نے، بس سونے نکی جی تو ہاں کر دے چلیا۔ نبی پاک نے کہا کہ میں سجدے پہ جاواں گا، وہ لفظ اللہ نے مینوں سکھانے نے اور میں وہ پڑھاں گا تے اللہ نے کہنا سونیا اپنا سر اٹھاؤ تو جو کہو میں مناں گا۔ تو اللہ دے حبیب اپنی کہن گے اللہم رب حبلی امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ تو یہ آندے نہیں جی بس اللہ کہندا بھی سونیا تو نکی جی ہاں کر دے، اے تے نعت ہی الٹ ہو گئی۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تسی تھوڑی جی ہاں کر دو تے میری امت نو بخش دو۔ بھئی نعت ہوے جدے چ حضور دی تعریف ہے، جدے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات دی تعریف ہے، آپ دے معجزات دی تعریف ہے، آپ دی ذات دی تعریف ہے۔ اور اج میں غور کردہ رہنا اکثر نعت خان نعت پڑھ دے نے نا، تو جنجا منگن والے مراسی کٹھے ہو کے تے جناب نال تبلے تے نال سرنگیاں تے نال ٹول تے ڈف دا سہارا لے کے، جو لڑکیاں بے پردہ منڈورا دا سرما تے سرخی پاؤڈر پا کے ہاں جی تے کھلو جاندیاں نے یوٹیوب تے چینل بنا کے ڈالر کماؤن دی خاطر۔ مینوں ڈر ہوندا مولویو وقت جے انہاں نوں سامھ لو، نہیں تے تسی اگے بہ کے جمعہ سنو کرو گے پڑھاؤن کرن گی، وقت جے سامھ لو۔ میرا اللہ جاندا تانوں الٹیمیٹم ہے کہ جو یوٹیوب تے لڑکیاں اس ٹائم نعتاں پڑھن دیاں نے ننگے منہ تے سونے کپڑے پائے تے پتہ نہیں تعریف کدی کر رہی ہیں جس نبی دی بیٹی دا جنازہ بھی رات دے اندھیرے چ گیا تے کفن تے بھی غیر دی نظر نہیں پئی۔ تے آج تعریف اس نبی دی کر رہی ہیں لڑکیاں ٹی وی تے بے پردہ، جس نبی دی بیٹی دا جنازہ بھی رات دے اندھیرے چ گیا ہے کہ میرے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے۔ اور جس حضور نے عورت نال بیعت بھی کیتی تے پردے چ کیتی ہے، ہاں جی پردے چ کیتی، پردے چ۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے صاحب کہنا چاہیے، کسی بھی مسلک کا عالم ہو امام ہو اس کو صاحب کہا کو۔ میں پولیس کے بارے میں بھی ایک لفظ کہا ہے کہ جب کوئی مجرم آپ کے تھانے میں آتا ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ مجرم نہیں ہوتا، ملزم ہوتا ہے۔ مجرم ڈکلیئر ہوتا ہے عدالت میں تفتیش کے بعد جب عدالت فیصلہ کر دے۔ ملزم ہوتا ہے، ملزم وہ ضرور ہے مگر اس کی عزت نفس بھی ہے۔ تم اس کو کرسی دو، کوئی قائم دنیا کا نہیں تمہیں روکتا کہ تم ملزم کو کرسی مت دو، کیونکہ انسان تو ہے نا۔ حضور نے انسان سے نفرت نہیں کی، انسان کے جرم سے نفرت کی ہے۔ انسان تو ہے نا، اشرف المخلوقات تو ہے نا۔ اگر وجود سے نفرت ہوتی تو حضور کی مسجد میں ایک صحابی نے پیشاب کر دیا، وہ صحابی نہیں تھا پہلے، ساتھی ہے نا، مگر بنا کب جب پیشاب کر دیا نا اس آدمی نے تو صحابہ اٹھے، بڑے بڑے وہ جذباتی بھی سن یار۔ تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا، پڑھیں گے نماز کعبے میں
جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا. اس میں وہ بھی تھے جن کی تلوار رہتی میان سے باہر تھی، مگر جب حضور نے دیکھا نا موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے. چپ کر کے نیچے بیٹھ پتر، تینوں کی چمونے لڑے نے بے ہدایتاں نہ چپ کر کے بیٹھ. چپ ہونا ہی لی دھیان کر میرا چان، ذرا دھیان کرو میرے مکھنو. ہاں جی توجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دے کول سی او نکلیا ہے تے جو ساڈے کول، اگر اسی اینو ماراں گے تے ساڈے تے اودے چ فرق کی رہے. میاں صاحب فرماندے نے جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے ہو تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا. ثانی صاحب کی نام سی تہاڈا چند؟ ہاں جی مدثر صدیق صاحب میرے چند، حکیم صاحب مینوں پتہ ہے میرا چند، اور بلال صاحب اور سارے چاچے نوں تے سارے ہی جاندے. اللہ بزرگاں دا کی نام؟ میجر سلیم اللہ صاحب. اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. جو ہٹی چوے سودا. اچھا بھی سب تو وڈی آرمی گداراں دی دشمن ہے. پاک فوج گدارے وطن نو نفرت نہ ویکھ رہی. کلبھوشن پاکستان دا دشمن پھڑیا ہے، مگر ساڈی آرمی نے انہوں چائے پیا کے دنیا نو دسیا ہمیں جرم سے نفرت ہے، ہمیں انسان سے نفرت نہیں ہے. چائے پلائی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو. تہاڈا گھر کوئی ساڑنا آوے تو انہوں چاہ پیاؤ گے؟ یہ آرمی سے سیکھ لو کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ بم برسانے لوگوں کو نیٹ ورک پھیلانے آیا ہے، غدار وطن ہے، مگر اس کو چائے پلا کر اس کی بیوی سے اس کی ملاقات کرا کے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم انسان سے نفرت کرنے والے نہیں، اس کے جرم سے نفرت کرنے والے. ہم نے کیا کیا؟ ہم جدو انسان نہ نفرت کرن لگے نا، تسی ایتھے مولویاں دا حال ویکھ لو. مولوی سنن آوندے نا، ایک مولوی نہ پیار نہیں نے گا، وہ خلاف نے، تو دوجے آکھے گا بہ جا ساڈے بڑا یہ مولوی چلیے چلیا. تینوں او دے علم نال اختلاف ہے، او دے وجود نال کی اختلاف؟ اچھا اختلاف دی گل آ گئی نا، ایتھے باہر بوئے تسی روغن کیتا نا، روغن تے تہاڈے نال انہوں اختلاف ہے، انہوں تہاڈے بوئے نال بھی رہندا رنگ کرن نوں رنگ انہیں رنگ دی بھی بولو بےزتی کرنی، تہاڈی جُتی دی بھی بےزتی. جُتی تسی بھاویں 6000 دی لئی ہوئے لنڈے جو لئی ہوئے نے، انہیں جُتی دی بھی بےزتی کرنی. جیکٹ بھاویں تسی 10000 دی لئی ہوئے نا، انہیں کوتھے پٹھان 50 دی ویچن دیا تے پائی کر دے لنڈے دی. کلمہ پڑھ کے دسو اس طرح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اسی طرح سنو لفظ، حضور نے وجود نہ نفرت نہیں کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کر لیا بچے؟ جی کر لیا. فرمایا بیٹا یہ عبادت خانہ ہے، ٹائلٹ واش روم طہارت خانہ او ہے. تو آپ نے نال فرمایا کم ہیر میرے کو آ. ہاں جی آپ نے فرمایا چل میں تینوں لے کے چلاں. کتھے پلا؟ حضور نے فرمایا تال تال حیدرہ. جدو آیا نا آپ فرماندے نے تینوں وکھاواں واش روم ہے، یہ عبادت خانہ ہے. ڈول پانی دا منگایا. جے ہوندے اج کل دے مولوی تے انہاں نے چھوٹا چھڑ کے کوٹ کوٹ وڈا کٹ دینا سی ادا. کیوں جی ہونا سی کہ نہیں جی؟ کیوں جی مدن پوری صاحب چاچا انجی انہاں نے کٹ کے وڈا کٹ دینا سی. پر نبی پاک سی نا اپنے ہاتھ نال ڈول پانی دا روڑیا
میں کہنا ہونا ادھر کملی والے نے فرش توتا آئے گا، ادھر عرش والے نے عرش تے او دا دل تو دیتا ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرش توتا آئے گا، اللہ نے عرش تے بہ کے اس بندے دا دل توتا ہے۔ نعت پڑھنے والا نعت پڑھے تے دشمن رسول نو کھچ نہ پوے او دے وال نہ آوے، نعت پڑھنے والے چی فرق ہے۔ نعت پڑھنے والا نعت پڑھے تے لوگ او دے توجہ نہ کرن، سمجھ او دے اندر کوئی فرق ہے۔ میں دیکھیا نعت رسول جدو پڑھی جائے تے سننے والے چ خواہش ہوندی اللہ کاش اپنے حبیب دا دیدار کرا دے۔ انہاں پنڈاں نو مراسیاں نو نچن ٹپن والے جڑے تبلے لے کے نعتاں پڑھن لگ پے، انہاں نو کی پتہ نعت کینوں کہندے۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدو نعت خاں پڑھدا ہے تے سنن والے دے دل دے اندر یہ چاہت پیدا ہو جاندی کہ اللہ آج ہی مینوں مدینہ وکھا دے، مینوں مکہ وکھا دے۔ نعت کہندے نے جدے چ صرف حضور دی تعریف ہو، جدے چ ایسا لفظ کاؤنٹ نہ ہوئے کہ جڑا اللہ دی شان دے شان حقدار ہوئے۔ نعت رسول جدو کہ وہ چ صرف رسول دی تعریف ہوئے، مگر لکھ لیں بات نعت کوئی بھی پڑھے مگر نعت خان نو پوچھنا چاہیے تے نعت خان نو دسنا بھی چاہیے کہ لفظ ایسرا نہیں ایسرا ہے، ایز اے تنقیص نہیں، ایز اے تذلیل نہیں، ایز اے اصلاح کہ تاکہ وہ اگے حضور دی نعت پڑھے تے او دے ایمان چ بھی کمی نہ آوے تے اسلام نو بھی کوئی داغ نہ لگے۔ ہاں جی، جس طرح کہ میں چند دن پہلے نعت پڑھی ہے تو کئیوں تکلیف ہوئی ہے بھی یہ لفظ کیوں کیا بھی اساں نو دوزخ ساڑ نہیں سکتی، اسا کلمہ نبی دا پڑھیا۔ میں حدیث پڑھی ہے نبی پاک میں جدا کلمے تے اخیر ہو گیا دا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ ساری زندگی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ نے کہا جدا آخر تے کلمے تے اخیر ہو گیا۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ ساری زندگی یہ لفظ کیا ہے، پھر مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ دے کی فتوہ لگے گا۔ انہاں کیا جدوں آخری ہون شاہ اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبا اللہ پڑھا لا الہ۔ اس کلمے تے جدا اخیر ہونا ہے نا او دا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور میرا یقین ہے جنہیں اللہ نہ شرک نہیں کیتا، جنہیں کس دا حق نہیں کھادا، انشاءاللہ وہ دوزخ چ نہیں جا سکتا۔ نالے اللہ کہتا میں قادر ہاں، میرے نہ شرک نہ کری میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ ہوں یہ حدیث کدھر جائے گی؟ اللہ کہتا پیا کہ میں قادر ہاں، تو میرے نہ شرک نہ کری میں سارے گناہ تے معافی دا کلم پھیر دماں۔ میں ترجمہ کردہ اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے مدینے تو، اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے۔ اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے، رب دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے۔ اقرا نعت رسول سارے پڑھ لو، اللہ دا حبیب آیا کم بن سارے پڑھنا ہے۔ ذرا ایکو جی آواز رضا بادی میرا چن آیا مرزا اچھی ذرا پڑھنا پتہ لگے زور دی میں بھئی یوٹیوب تے لائیو نہیں چلانا چن پلیز، میں انجی تسی بنا لو ویڈیو سارے پڑھنا مل کے۔ یہ لائیو چلان دا بڑا نقصان ہے، کوئی ایسیاں چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں مسجد دے اندر بیٹھے بندیاں نوں سمجھ آ سکدیاں، لائیو چلاؤ گے انہاں دے کھانے چ نہیں گل پے، انہاں نے اگوں کوئی نہ ہور دا ہور مطلب لے کے تے اپنی کٹنگ کرنی ہوندی۔ آج کل چینل بنائے نے لوگوں نے ڈالر کماؤن لی وہ بیٹھے کٹنگ کری جا رہے ہیں، یہ کام ہی ہو رہا ہے، سر منہ لا کے جنوں مرضی جو مرضی مولویاں نہ کڑیاں جوڑ کے پیسے کمائیے ہوندے نے۔ یہ قیامت نو جواب بھی دینا پینا ہے چینلاں والیاں نو کہ تسی ایک عالم نال کڑی جوڑ کے اپنے ڈالر تے سیدھے کر لے سی تے دین نو جڑا نقصان پہنچیا او دا حساب کنے دینا۔ یہ چینلاں والوں نو میرا پیغام ہے، ہاں جی ہر چیز پیسہ نہیں ہے گی، ایک دن مرنا بھی جانا بھی۔ ہن نال پڑھنا بیٹا اللہ پترو بیٹھ جو، پترو 2 منٹ بیٹھ جو، نہ انج کریا کرو۔
کی بندہ کرے میں بار بار کہن دیا اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے چلو 5 دسمبر والے چپ رہن کلمے والے بولو اللہ دا حبیب آیا کم بن ایتھے میں ایک شعر کہن لگا ہے مولویاں واسطے اللہ دی قسم نبی پاک آخری نبی نہ ہوندے تے پھر مولویاں بھی پٹھے ہی پاؤنے سی کسی نے رکشے چلاؤنے سی کسی لوما کسی شٹلاں کسی وارپنگ کسی سیزنگ ہاں جی یہ نبی پاک آخری نبی آئے نے تے مولوی ممبر دے وارث بنے نے تے میں شعر پڑھنا انہیں مل کے پڑھنا اللہ دا حبیب آیا کم بن گے خطیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن دے قسمیں ہر محکمے چ ریٹائرمنٹ جے اپنے منڈے مولوی بنا لو کدی ریٹائرمنٹ نہیں مرن تک نہ روٹیاں مکنیاں نہ بوٹیاں مکنیاں اب میں زاہد صاحب نو چاچے نو کیا مچھی منگاؤ تے رات دے 12 بجے دے بندہ ساسو نو کبے وہ نہیں منگا کے دیندی یہ سب دین دی برکت ہے تو سلیم صاحب سچا سچی گل ہے میں تانوں بھی گل سمجھاؤنا ہے حضور آئے تے یتیماں دے کم بنے حضور آئے تے استاداں دے کم بنے حضور آئے تے نبی شگرداں دے کم بنے حضور آئے تے نوکر نو عزت ملی حضور آئے تے استاد نو عزت ملی حضور آئے تے مالک نو عزت ملی حضور آئے تے لوکو عورتاں نو عزت ملی نبی پاک آئے تے سب نو عزت ہن مل کے شعر پڑھنا میں تانوں سمجھاتا ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اللہ جڑے بول دے نے کوئی کام مڑیا تے اللہ انہاں دا پورا کر دے اللہ تو ہی سارے کام بناؤن والا ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اچھا تھوڑا جہا ذرا نا ماں دے دودھ دی طاقت نہ بولو اوتے بیبیاں بیٹھیاں نے تھلے بیبے بیٹھے نے تے جے تسی بولے نا تو انہاں آکھنا تھلے بھی بیبیاں ہی بیٹھیاں تاڑی ذرا آواز تھوڑی نکلے نا آواز بندیاں والی چنگی پھیلے 8 بزاراں تک آواز جاوے حضور دے نوکر بولے اللہ دا حبیب آیا کم بن اچھا بھی ایمانداری نے دسنا ہن بندے بولے نے کہ شامی بولے سی ہن بولن دے نے نا ہن پتہ لگ رہا مسجد دیاں در و دیوار نو کہ جلسہ ہو رہا حضور دی محبت چ نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے بدر منیر آیا مکے ازل ہنیرے نے بدر منیر آیا مکے ازل ہنیرے نے اللہ دا حبیب آیا کم بن رے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے یتیماں دے اودی کی شان دساں اودی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے نبی تے درود پڑھا اللہ خود فرمایا ہے نبی تے درود پڑھا اللہ خود فرمایا بلیا پڑھ میرا چن بلیا پڑھ میرا مکن سارے پڑھو بلے دا نام کوئی بھی ہوئے بلا بلا ہی ہوندا ہے وہ دا نام بلا ہی ہوندا ہے بلیا پڑھ اچھی پڑھو میرے ٹھنڈ پوے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے میری سرکار آئے میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے توحید دا نام سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے مدنی دا نام سن کے توحید دا نام سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے مل کے پڑھنا اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن کیوں بھئی نبی پاک آئے تے کعبے چ بت چکے نے کہ نہیں آج تک انہاں سر چکے ہیں آج تک کعبہ پاک آج تک پاک
پر اس نبی دی امت دا بیڑا گرک ہو گیا. ویکھ لو ایڈی کو ماچس لیندے نے تناں دی تے بیبیاں سرانے تھلے رکھ لیندیاں بچے نوں جن پوت نہیں چمڑن. بھੈਣੇ وہ 5000 دی مورتی لین تے او مشرک ہوئے تے تو تناں دی ڈبی لے کے جدو پیٹ چ ناڑو اللہ نے تیرا او دے نال جوڑیا سی تینوں پتہ نہیں لگن دیتا کہ میٹھا پی رہا ہے کہ لونا کھا رہا ہے, اینوں سویٹ مل رہی ہے کہ اینوں جناب نمکین مل رہی ہے من مل رہا ہے کہ سلوا مل رہا ہے. یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ماما میری بیلی فل ہو گئی ہے. ہاں جی ہاں سچی گل ہے. کسے ماں نو پتہ نہیں کہ میرے پیٹ چ بچہ فل ہے کہ بھکھا ہے کہ رجیا ہے. میں اپنی بھنوں نوں کہاں گا بھنوں جہاں رب ماں دے پیٹ وچ تینوں پتہ نہیں لگن دیندا تے انہوں رجا بھی رہا کھوا بھی رہا ہے تے اللہ جاندا بیبیاں 3 روپے دی ماچس لے کے سرانے تھلے رکھ لیندیاں نے تے کہندیاں نے ہن بال نوں جن پوت نہیں چمڑن. آ سورج گرہن لگا تو جو بیبیاں کیتا تمہیں پتہ ہی. کوئی سمندر چ ٹوئے کٹ کے وچ بچے نپے تو ہم پرستی ویکھ لو کنی. کوئی جناب والا آندھی چھری نوں ہاتھ نہ لائی بال دا نک کٹیا جائے گا. جڑا پیٹ چ جنہیں 9 مہینے بنایا ہے انہیں پتہ بھی نہیں لگن دیتا اندر کانڈیاں بھی چلیاں تیسیاں بھی چلیاں نے میکھاں بھی چلیاں نے پلاس نہ نک بھی سیدھا پٹھا کیتا ہے. اللہ نے پتہ ہی نہیں لگن دیتا تے 9 مہینے وچ اللہ نے ایڈا سونا لال تیار کر دیتا ہے. تے ایتھے باہر آن کے آندیاں نے چھری نہ پھڑی. آپ گرہن لگا ہوئے نا سورج نوں تے نہ چھری نہ پھڑی کیوں یہ بچے دا بول کٹیا جائے. کہوں جی اے گلاں ہو رہی نے کہ نہیں ہو رہی. اللہ میں اپنی ماواں بھنوں نوں کہاں گا کہ تسی انہاں چیزاں دے قریب نہ جاؤ. سمجھو مل کے پڑھنا. ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا. ساڈا ایمان ہے اسی شرک نہیں کردے انشاءاللہ اسا جنت جانا ہی جانا. کہو انشاءاللہ جانا. اچھا بھی کدا یقین ہے کہ میں جنت نہیں جانا؟ سارا دا یقین ہے نا. سارا دا یقین ہے کہ میں جنت جانا. وہ ایک کلمہ کد نہیں پڑھیا جنت جانا. تے جی بندہ شاعر ایک نعت خاں کہہ دے لفظ کہ اسا کلمہ نبی دا پڑھیا اسا دوزخ نہیں جانا اسا جنت انشاءاللہ جانا ہے. یہ چکی اسلام دا انکار. ہر بندہ کہندا میں اللہ نو ایک ماننا پر جدے عمل چ شرک آ گیا اللہ کہندا او دے کلمے دا بھی کوئی فائدہ نہیں. جن نے کلمہ پڑھ کے توحید تے پختگی اختیار کیتی ہے کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں میرا ایمان انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نہ سارے گناہ ہی معاف کر دے گا. اللہ معاف کر دے. مولوی اگے بہ جان دھرنا دین بھی یہی نہیں معاف کرن دینا ہی تے بندے دو جگ گھلنے نے تو جنت گلی جانا. میرے کو تو پھر یہو جہی جواب ہوندا ہے بھی جدو اللہ کہندا بھی میں معاف کرن تے قادر ہاں تے پھر کون وچ فتوا ٹھوک سکدا. توجہ بھی بچے توجہ اینے بیٹھے جے میرا یقین ایمان میں ڈٹائی نال کہنا ہے تے کہندے رہنا ہے کہ اساں توحید منی اساں کلمہ پڑھیا کلمہ توحید انشاءاللہ ساڈا سایہ بھی نہیں دوزخ جانا کیونکہ ساری عمر انہوں ایک کیا ہے دوزخ انہاں لیے جنہ او دے نال شریکہ وڈیا ہے. وہ تے کہندا آخری وقت بھی مینوں کہہ دے تیرا شریک کوئی نہیں میں پھر بھی جنت دے دوں. توجہ بھی بچے واٹ یور پرابلم پلیز 2 منٹ میرے چنو نہ انج نہ کر یا 2 منٹ ایتھے آؤ تے میں ایتھے آؤں. اللہ جاندا ہے انج نہ کرو پترو. خدا دا واسطہ جے تانوں اللہ دا واسطہ جے خدا دا واسطہ میں 3 واسطے پاتے نے ہن تہاڈی مرضی ہے جو مرضی کرو نا. مل کے پڑھنا پیار نہ سرور آجے. ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے یا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ توحید پڑھیا اسا کلمہ توحید پڑھیا. بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا سن دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر مدینے یا
پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے پر اس دائی نے شاناں پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر تھوڑا جا مدینے واسطے لفظ بول لو تسی سارے مدینے نو منن والے جے تے ذرا میرے نال گواہی پا دو مینوں پتہ لگو حضور دی نعت پڑھن دے نے ایدے تے تہاڈا کوئی نہیں جاندا لفظ بڑا قیمتی کہن لگا ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا او دے جیا نہ کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا کائنات انج دا کوئی مرشد تے وکھاؤ نا اسا تے مصطفیٰ نو رابر منیا ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر یاس اگلا شعر سننے والا بڑا قیمتی ہے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے جدو میں آخری لفظ کہنا ہے نا میرا ایمان ہے تیرا تن من سبحان اللہ بولے گا میں دسنا نہیں وہ لفظ آخری کی جی ادنا پیار ہویا تے آپ ہی نکل ہونا ہے ہاں جی توجہ میرے وال اے جڑا دروازے نے نا باہر ایتھے بندہ لنگے تے سنسر لگے ہوندے دروازے آپ ہی کھل جاندے آپ ہی بند ہو جاندے ٹوٹیاں دے لے ہاتھ کریے نا پانی آپ ہی آن لگ پہ سنسر والی ہوندی میں ادھر تقریر کرن گیا جنوبی پنجاب وال تے ایک مسجد دے وال میں ہاتھ کیتا نا ٹوٹیاں تلے پانی آ گیا تے ایک بابا ویکھ کے آ کے مولوی بڑی ولی اللہ ہی پانی آپ ہی آ گیا ٹوٹی تے میں ہاں بابا تم ہی آیا تیرے لیے بھی آ جائے گا سنسر والیاں ٹوٹیاں نے ولایت یہ کوئی نہیں گی ہاں یہ کام بڑا ہے نا پاکستان چ ہاں جی توجہ میرے وال میں کہا بابا یہ سنسر والیاں ٹوٹیاں چلیا اے ٹوٹیاں تے بوئے سنسر والے ہو جان تے آپے کھل دینے بندہ وڑدا ہے اللہ کریم نے فرمایا میں جنت دے دروازے اگے بھی آواز دیتی ہے 1.25 لاکھ نبی بھی نہ لوے تے نہیں کھلنا جد تک لفظ محمد نہ آوے کیونکہ اس نام چ میں تھارٹی رکھی ہے جنت دا دروازہ کھلا سکدا ہے اور اے جدوں میں شعر مکمل کرانگا تیرا تن من نہ بولے تے ناصر مدنی نو پھڑ لئی مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا میں تانوں کہا ہی نا میں کہنا نہیں تسی سبحان اللہ کہو گے کیونکہ اس نام نال پیار بڑا ہے بولو اس نام نال اچھی بولو اس نام نال مینوں ایک بندہ کہنے لگا بھی پاکستان چ جنت ہے چاچا جی مینوں ایک بندہ کہنے لگا بھی پاکستان چ جنت ہے جنت دا بوا میں کہا مینوں تے نہیں پتا پر جنت ہوئی جدا دروازہ آمنہ دے لال نے کھلونا ہے جدا دروازہ مصطفیٰ کریم نے کھلانا ہے حضور تو علاوہ کوئی جنت دا بوا کھلا سکتا ہاں اللہ جاندا مل کے میں کلمے دا ورد پکایا ہے میں کلمے دا ورد پکایا ہے مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے سب غیراں دا رنگ مٹایا ہے ایک رنگ محمدی چڑھیا ایک رنگ توحیدی چڑھیا ایک رنگ مدنی چڑھیا ہاتھ کڑے کر کے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند مکے مدینے چڑھیا اللہ سب نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے ادھر چپ کر کے گل سن دھیان نہ گفتگو سن تینوں ادوں دے چمونے لڑن دے نے تو حکومتی پارٹی دا لگدا میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ تے پیچھے ہو کے نہ کر شرارتا
اللہ جان میرا توجہ میرے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میریاں پہنا بھی دھیان نہ سنن صدقہ رد البلائے آن والیاں مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے سال گرہ نہ کریا کرو میرے بچوں ہیپی برتھڈے ٹو یو نہ کریا کرو تیری زندگی دا ایک سال گھٹ جاندا ہے تو سال گرہ منان لگ پینا ہے بلکہ نبی پاک نے فرمایا کیکا کریا کرو کیکا آن والا جڑا صدقہ رد البلائے بچے دیاں بلاواں ختم ہو جاندیاں نے میرے ویرا پاکستان چ بھی بڑا انترا رواج ہے صدقہ ایڈوانس دینا چاہیے کہ آن والیاں مصیبتاں مکن تے ساڈے جدوں لت ٹوٹدی نا ادوں صدقہ دیندے جدوں بچہ چھت تو ڈگدا ادوں صدقہ دیندے کیوں جی دیندے نہیں کہ نہیں جدوں کوئی جیب کٹی جائے ادوں صدقہ دیندے جدوں کوئی ڈاکہ پی جائے نا پھر صدقہ دیندے بولو انج ہی ہے نا کوئی لڑائی ہو جائے کوئی خیر وج جائے پھر صدقہ دیندے وہ چلے وہ نبی پاک نے فرمایا بھی صدقہ رد البلا ہے صدقہ مصیبتاں نو ٹالدا ہے صدقہ آن والیاں مصیبتاں نو ٹالدا ہے مگر ساڈے حال ویکھ لو تسی اسی ہیپی برتھڈے ٹو یو تے موم بتیاں لاؤندے ہیں کہ نہیں موم بتیاں لاؤنے اگ بالنے میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من جنہ دی ریس کرو گے قیامت نو انہاں دے نال ٹھائے جاؤ گے میرے نبی دی 63 سالہ زندگی چ ایک دن بھی سال گرہ نہیں آئی صحابہ نے وش نہیں کیتی نبی پاک نے نہیں کیا مینوں وش کرو کیا سال گرہ نہیں منانی میرے بچوں کیک نہیں کٹنے موم بتیاں نہیں لاؤنیاں اے موم بتی جڑی اگ والی ہے اے مجوسیاں دا کام ہے مسلمان نے میرے نبی نے فرمایا ہے قبر دے قریب اگ والی چیز نہیں کرنی تساں قبراں تے بھی دیوے بالنے شروع کر دیتے تساں قبراں تے بھی اگر بتیاں لانیاں شروع کر دتیاں نے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے قبر دے قریب اگ والی چیز نہیں لیاونی تسی سلیپاں پاؤنیاں شروع کرتیاں نے میں کہنا قبر تے سلیپاں نہ پایا کر لکڑ دے پھٹے لیا کے پایا کر جڑا باپ تینوں لینٹر پا کے دے گیا ہے او دے واسطے 5-6 تینوں لکڑ دے پھٹے نہیں لب دے ہندو ساڑن واسطے لکڑ لب لیندا ہے تو اپنے باپ دے اتے چھت پاؤن لی لکڑ دے پھٹے نہیں لب سکدا اے سلیپ نہ پایا کر ایدے چ سریا ہوندا ہے اینوں اگ بیٹا موبائل چھوڑی دھیان کر مولوی ادھر سو بھی دھیان میرے ول چھوڑ دے موبائل قسم خون والی ڈرپ لگ جائے گی پھر ماما دی میرے پوت نو ہوش نہیں آتی ہوش کٹا ہے ہر ویلے ٹچ ٹچ لگے رہندے ہاں اللہ جاندا نام موبائل یوز کریا کرو میرے بچوں سنو ذرا لفظ دھیان نال نبی پاک فرماندے نے قبر دے قریب ایسی چیز نہیں لیاونی جنوں اگ نے چھویا ہوئے پکیاں اٹاں بھی نہ لیایا کرے بھی پٹھے چوں بندیاں نے کیری بھی نہ پایا کرے بھی پٹھے چوں نکلدی ہے اے بھی اگ چوں نکلدی ہے قبر دے قریب پکی اٹ بھی نہیں لاونی چینی دیاں ٹیلاں بھی نہیں لاونیاں اونٹ دی کوہان نما یعنی اونٹ ادھروں نیوی ہوندی ہے لک چوں انج وڈی پھر نیویں ہو جاندی ہے اونٹ دی کوہانواں کو قبر بناونی ہے یعنی سرانے والے پاسوں نیویں پھر جناب والا ایک گیٹ اچھی اونٹ دی کوہان کرنی ہے پھر تھلے ڈاؤن کر دینی ہے انج قبر نبی پاک نے کہا ایک بلشت اچھی رکھنی ہے اوے نہ قبراں اونچیاں کرو میرے نبی نے فرمایا ایک بلشت رکھنی ہے 10,000 صحابہ بقیع چ لیٹے نے مدینے کسے ایک قبر تے بھی تینوں اگر بتی نظر نہیں آئے گی ایک قبر دے اتے بھی کوئی دیوہ نظر نہیں آئے گا ایک قبر دے اتے بھی کوئی چینی دی ٹیل نظر نہیں آئے گی شاہ عبدالعزیز مونوی رحمت اللہ علیہ سن لو سعودی عرب دا بادشاہ گزرے آئے انہیں کیا سی سنا جی مینوں ایک چیز ثابت کر دو کہ پکی قبر نبی پاک نے کیا بناؤ میں سونے دے نال ساریاں قبراں بنا دیواں گا سونے نال قبراں بنا دواں گا میرے ویروں نہ موم بتیاں نہ لایا کر نہ میرے بچوں مسلمان اگ دا پجاری نہیں مسلمان اگ نال پیار نہیں کردا سنو ذرا دھیان نال اج کی کردار ہو گیا ہے پکیاں قبراں تے پکیاں ٹیلاں تے لگ رہیاں نے اللہ جاندا ہے تے قرآن لکھیا جا رہا ہے سنو نا ذرا دھیان دے نال اگ نال پیار نہیں کرنا موم بتیاں لا کے سالگرہ نہیں مناونی میرے بچوں سنو ذرا دھیان نال گل بڑی وڈی ہے جے دل کرے کہ بچے نو خوشی دینی ہے انہوں عمرے تے لے جا پتر تیری سالگرہ ہے میں سوچیا تیری اگلے سال دی ابتدا مکے مدینے نو ویکھ کے ہوئے اپنے بچے نو عمرے تے لے جاؤ ایتھے جو لاکھ لاؤنا ہے
تے موم بتی لا کے پیسے ساڑنے نے تے پھر بالو آندے نے کہہ آپ پہ جگا کے تے بالو آندے نے بجا دے کوئی کہندے نے کہ بیٹا اس کو پھونک مارو پھونک اللہ پھونک تے مارنی چاہیے حکومت نو ایس حکومت نو پولیو دے قطرے پیانے چاہیے نے 18 مہینے ہو گئے نے پیراں تے نہیں کھلوندی پئی یہ پولیو دے قطرے پیانے چاہیے ہاں جی اوے بولو تے صحیح ہاں جی 18 مہینوں چ پولیو دے قطرے یہ پیانے چاہیے اللہ جانا 18 مہینے ہو گئے پیراں تے نہیں کھلوندے پے اللہ توجہ بھئی توجہ میرے وال گل سمجھاونی ہے میرے سونے چنو کنے بندے وعدہ کر دیو کہ اسی صدقہ کران گے کیکا کران گے اسی ہافی باٹے 2U نہیں کران گے بچے دا کیکا کر لا میرے نبی نے فرمایا ہے صدقہ رد البلا ہے کیکا کریں گا بچے دیاں آن والیاں مصیبتاں تے جے پیسے نہ ہو من صدقہ کرن جوگا تے اللہ کہندے نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیاں کر ساری رات فرشتے پارا دین گے ساڑھے کردار ویکھ لو کیڑے پاس جا رہے سنیا جے ذرا دھیان دے نال کیکا کریا کر نبی پاک